الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز شرکاء، آج سے ہم عربی گرامر کورس کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. ہمارا یہ کورس 21 کلاسوں پر مشتمل ہوگا، یعنی 21 لیکچرز ٹوٹل ہوں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہفتے میں 3 دن کلاسز ہوں گی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے وقفے کے ساتھ. 7 ہفتے یہ کورس چلے گا، اور ہفتے میں 3 دن، ٹوٹل 21 دن کلاسز بن جائے گی. اور اس کورس میں ہم بنیادی طور پر 3 علوم سے مختصر انداز کریں گے: علم لغت، علم شرح، علم نحو. تینوں علوم کا آپ کو مختصر تعارف کرواتا چلوں. علم لغت جو ہے وہ ہم اس لیے عربی گرامر کورس کے اندر پڑھیں گے، اس کو شامل کریں گے، کیونکہ علم لغت وہ علم ہے جس سے کسی بھی زبان کے جو مفردات ہیں ان کے معنی وضعی اور ان کے طریقہ استعمال کو جانا جاتا ہے. عربی کلام کی جو لغت ہے اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہوگا کہ جب ہم قرآن و سنت اور دیگر علوم عربیہ کو پڑھیں تو جو مشکل الفاظ اس میں آئیں ان کے معنی ہم لغت کی مدد سے جان سکیں، اور ہمیں لغت کے اعتبار سے ان کے معنی وضعی کا بھی پتہ چل سکے اور طریقہ استعمال کا بھی پتہ چل سکے. اور علم لغت جو ہے اس حوالے سے ہمارا دو معامل ہوگا. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ علم لغت سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، اس کا استعمال کلام عرب کے اندر اپنی عربی عبارت کو درست کرنے کے لیے، ترجمہ کو درست کرنے کے لیے کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہم علم صرف سے بات کریں گے. علم صرف پڑھنے کا اور عربی گرامر کورس کے اندر شامل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم صرف جو ہے اس کے ذریعے ہم ایسے اصول اور ضوابط کو جانتے ہیں جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کا اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے. ہم قرآن و سنت کے اندر، علوم عربیہ کے اندر ایسے کتنے ہی کلمات دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ جن میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. تو وہ تبدیلیاں کیوں کر واقع ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں علم صرف کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم علم صرف سے بات کریں گے. اور علم صرف پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کے اصول و ضوابط کو جاننے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو عربی کلام کے مفردات ہیں، صیغے ہیں، ان میں غلطی کرنے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ان کا تلفظ، اعراب اور اس کی تصحیح کے لیے. تیسرا ہم عربی گرامر کورس کے اندر علم نحو سے بات کریں گے. اس کے جو مختصر قواعد، اصول و ضوابط ہیں وہ پڑھیں گے. علم نحو کیوں پڑھیں گے، اس کے اصول و ضوابط سے بات کیوں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نحو اس لیے پڑھا جاتا ہے، اس کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ کلمات ثلاثہ کے احوال مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اور ان کو آپس میں جوڑنے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں اصول و ضوابط کے ذریعے. تو چونکہ عربی کلام کے اندر ہم نے ان چیزوں سے بار بار بحث کرنی ہے، عربی کلام کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے بحث کرنی پڑے گی، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، آپس میں ان کا ترکیبی تعلق دیکھنے کے لیے. اس لیے ہم علم نحو پڑھیں گے جس کا موضوع خود کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے. اور اسے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عربی کلام کا تلفظ کرتا ہے تو اس میں غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر مقاصد کی بات کی جائے
عربی گرامر کورس کروانے کا پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کے چند مقاصد ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کی جو زبان ہے عربی زبان اس سے آگاہی حاصل ہو جائے، کیونکہ قرآن و سنت جو کہ ہمارا دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، جب تک ہمیں عربی گرامر کا پتہ نہیں چلے گا ان سے ہم کما کو مستفید نہیں ہو سکتے، افادہ و استفادہ کا عمل ممکن نہیں ہے۔ تو عربی گرامر کورس کریں گے، اس سے ہمارے لیے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنا شروع کر دیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو وہ ساتھی ہیں مدارس میں پڑھتے ہیں یا جن کا تعلق مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ ہے، اسکولس کے ساتھ ہے، کالجز کے ساتھ ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، اور وہاں عربی گرامر کا استعمال ہے، ہمارے اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ اور فقہی کتب جو ہیں ان کے مسائل وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، تو وہاں عربی عبارت کی وجہ سے، زبان عربی ہونے کی وجہ سے طلباء کو کافی مشکلات اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو اعرابی حوالے سے، دوسرا اس کا ترجمے کے حوالے سے۔ تو عربی گرامر کورس کروانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ عربی عبارت پڑھنے میں دقت نہ ہو، اور دوسرا اس کا ترجمہ کرنے میں، کلمات کا آپس میں ربط اور تعلق قائم کرنے میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ تو عربی گرامر کورس کے اندر بنیادی طور پر ان تینوں علوم سے بات کی جائے گی، اور مقاصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی زبان سے آگاہی ہو جائے، عربی پڑھنے کی صلاحیت، عبارت پڑھنے کی صلاحیت آ جائے، اور ترجمہ کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم اس کو کیسے کیسے لے کے چلیں گے؟ تو سب سے پہلے ہم علم صرف سے بحث کریں گے۔ علم صرف، اور علم صرف کے ساتھ ساتھ علم لغت کو بھی چلاتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری ساری جو ہے باس اور اسباق لیکچر جو ہے ان کا تعلق علم نحو سے ہوگا۔ تو پہلے علم صرف اور اس کے بعد علم نحو۔ علم لغت، علم صرف، علم نحو، یہ بنیادی جو ہے ہمارے کورس کا حصہ ہے، علوم ہے۔ ہمارے کئی شرکاء جو ہیں ان کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ نحو میر کے مقدمہ کے اندر صاحب نحو میر نے عربی کلام اور عربی عبارت پختہ انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ان کو بھی ذہن نشین کر لیا جائے۔ اسی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ تو وہ باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو ابتدائی طالب علم ہے عربی کا، اس کو یہ کام کر لینے چاہیے، اس کے بعد عربی قواعد چاہیے، تو ان کو پڑھنے میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ تین چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی کہ طالب علم تین مرحلے طے کر لیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے جو مفردات ہیں ان کا اچھا خاصا ذخیرہ یاد کر لے، یعنی علم لغت سے واقفیت حاصل کر لے، عربی کلام کے جو الفاظ ہیں ان کا ذخیرہ اس کے ذہن نشین ہو جائے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ماضی، مضارع وغیرہ مصدر سے جو بننے والی چیزیں ہیں اور ان کی گردانیں، صرف صغیر، صرف کبیر جو ہے ان کو اچھی طرح یاد کر لے۔ تیسری چیز وہ صرف کے ضروری قواعد جو ہے وہ یاد کر لے، جیسے 6 اقسام ہیں، اسم فعل حرف، ان کی آگے اقسام 6 اقسام ہیں، ثلاثی مجرد، مزید فی، رباعی مجرد، مزید فی، خماسی مجرد اور مزید فی، ان کو یاد کر لے۔ 7 اقسام ہیں، ان میں صحیح ہے، مثال ہے، مضاعف ہے، لفیف ہے، اجرف ہے، ناقص ہے، محفوظ ہے۔ تو ان کو جب اچھی طرح طالب علم یاد کر لے گا، اس کے بعد وہ آگے علم نحو کی طرف جائے۔ علم نحو کے اندر پھر جب وہ اسم فعل حرف ان کو یاد کرے گا،
اس میں پھر وہ عربی قواعد جو ہیں ان کے مطابق عبادت پڑھنے کا طریقہ کار جانے گا اور عربی ترکیب جو ہے اس کو کرنے لگ جائے گا تو وہ اچھے طریقے سے عبادت پڑھنے میں اس کا ترجمہ کرنے میں مہارت حاصل کرے گا۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے علم لغت، علم صرف ان سے بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم علم نحو کی طرف جائیں گے، اور علم صرف کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ جو 6 اقسام ہیں، 6 اقسام ہیں، 7 اقسام ہیں، یہ کرنے کے بعد ہم ان کی جو آگے ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں اور ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ساروں کا اتنے روز میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کثیر الاستعمال ابواب جو ہیں ہم ان کی گردانیں بھی یاد کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ہمیں اس کا کس قدر فائدہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی عبارت کی پختگی کے اندر جن چیزوں کا عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ علم لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد علم صرف کی جو یہ بنیادی چیزیں ہیں، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا جائے، اور صرف صغیر، صرف کبیر جو ہے مشہور ابواب کی وہ، پھر اس کے بعد علم نحو کے اندر کلمات ثلاثہ، ان کی پہچان، معرب اور مبنی ان کی اقسام، پھر معرب اور مبنی کی اقسام میں سے معرب کی اقسام میں خاص طور پر اسم متمکن، اور مبنی کی اقسام میں خاص طور پر اسم غیر متمکن، اور پھر عامل اور معمول، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے، پہچان لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز عربی پڑھنے میں، عربی کا ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان ساری چیزوں کو مختصر وقت کے باوجود کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے بیان بھی کر دی جائیں، رکھ بھی دی جائیں، اور ان سے استفادہ و افادہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی رکھ دیا جائے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کورس کو ہر ایک کے لیے مفید اور نفع بخش بنائے، میرے آپ سب کے لیے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علوم عربیہ کو عام کرنے، ان سے استفادہ و افادہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا یہ سبب بنائے، آمین بجاہ